السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ مواحد در پائے ریزی زرش، چے فولاد ہندی نہیں برسرش۔ امید و حراسش نہ باشد زکس، ہمیں است بنیاد توحید و بس۔ مواحد توحید پرست اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے قدموں میں سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا دیا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ باطل کی اطاعت قبول کر لے، مگر وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے باطل کی مخالفت کرے، یا اس کے سر پر لوہے کی تلوار بجلی بن کر چمکے اور اسے یہ ڈراوا دیا جائے کہ حق کے راستے سے منحرف ہو جا ورنہ تجھے مار دیا جائے گا، مگر موحد اور توحیدی پہلے سے بھی زیادہ قوت سے، طاقت سے حق کے راستے پر دوڑے۔ الغرض موحد کو، توحید پرست کو، اللہ والے کو کسی انسان سے کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا، یا اس کو کسی انسان سے، کسی انسانوں کی جماعت سے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ کسی بھی عالم دین، کسی بھی دین کے مبلغ، کسی بھی جماعت کے قائد کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی رضا کے چکر میں پڑا رہے، وہ اللہ کی خوشنودی کی بجائے لوگوں کی خوشنودی کی خاطر بھاگ دوڑ کرتا رہے، اور لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہتا رہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ یہودیوں کے جو عالم کہتے ہیں قطعاً ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کی سرزش اور جس پر ڈانٹ اللہ نے اپنی ہر آسمانی کتاب میں نازل فرمائی کہ اس فتنے سے، اس آزمائش سے ڈر کے رہنا۔ بڑے بڑے لوگ اس فتنے کی رو میں بہہ گئے، اس فتنے کے سلام میں بہہ گئے، ٹاواں ٹاواں ہی کوئی بچہ۔ والد مکرم حضرت مولانا محمد اسحاق المجتہد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اس فتنہ، اس آزمائش اور اس امتحان سے دور، بہت دور رکھا۔ اس میں ایک تو اللہ کا فضل شامل حال تھا، دوسرا ان کے کردار کی مضبوطی، دنیا کی آسائشوں سے دوری، دولت پرستی سے نفرت، شہرت پرستی سے نفرت، یہ عوامل بھی شامل تھے، کیونکہ دولت پرستی کیا ہوتی ہے، شہرت پرستی کیا ہوتی ہے، بلے بلے واہ واہ کروانا کیا ہوتا ہے، اس کا انہیں علم ہی نہیں تھا۔ ہاں، یہ چیزیں انہیں بچپن میں ہی نصیب ہو گئی تھی۔ عزت کیا ہوتی ہے، اس کے نظارے انہوں نے بچپن میں ہی کر لیے تھے، کیونکہ جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے تو گورنمنٹ ہائی اسکول چک جمرہ کے ہیڈ ماسٹر بھی ان کو دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، اور گاؤں میں ان کے والد کے جو سلسلے تھے وہ بھی دیکھتے تھے کہ سب لوگ ان کے دروازے پر آ رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو اس فتنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں اور قسم بھی کھا سکتے ہیں لوگ کہ ایسا نہیں ہوا، پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا، ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے کہا ہو کہ بات تو یہ سچ ہے مگر میں بیان نہیں کروں گا، کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں لوگوں کے ماتھوں پر شکنیں نہ پڑ جائیں۔ یا ایسا بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا ہو یا سوچا ہو یا موقع آیا ہو کہ بات تو یہ غلط ہے، چلو بیان کر دیتے ہیں، لوگ خوش ہو جائیں گے، جماعت خوش ہو جائے گی، ایسا موقع بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی خوشنودی سے بہت دور رکھا، کسی جماعت کی خوشامد سے بہت دور رکھا، کسی سرمایہ دار کی خوشامد سے اللہ نے ان کو بہت دور رکھا۔ ایسا بھی نہیں ہوا
ان کا چہرہ جو باہر تھا وہی اندر تھا۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا ہو کہ اب کیمرہ بند کرو، میں کوئی پرسنل بات کر رہا ہوں، اب کیمرہ نہ چلانا، میں ایسی بات کرنے لگا ہوں جو نشر نہ ہو جائے۔ نہیں، وہ موحد تھے، جو بات کیمرے کے آگے کہتے تھے وہی کیمرے میں پیچھے کہتے، جو حجرے میں کہتے تھے وہی منبر پہ کہتے تھے۔ مولویانہ مکاریوں سے وہ بالکل آگاہ نہیں تھے۔ ایسی باتیں انہوں نے نہیں کبھی کی کہ یہ کیمرہ بند کرو، اب چلا لو۔ آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بھائی۔ لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں جس کا کہ انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ میری ریکارڈنگ کرو۔ یہ ریکارڈنگ جو سلسلے اللہ نے شروع کر دیے ان کے، یہ ان سے پیار کرنے والے لوگوں نے خود ہی شروع کیے۔ انہوں نے آج تک نہیں کہا کہ شفیق میری ریکارڈنگ کرو، سہیل میری ریکارڈنگ کرو، ریکارڈنگ کر کے مجھے دکھاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ایسے سلسلے انہوں نے نہیں کیے۔ اس کے باوجود ان کا ہر درس ریکارڈ ہے، ہر تقریر ریکارڈ ہے۔ یہ سب لوگوں نے کی ہے، اپنی مرضی سے کی ہے، ان کا اپنا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈنگ ان کی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے فطرت خود بخود کیا کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ تو آج کی صحبت میں جو کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور لوگوں نے بڑی محبت سے اس کو سنا ہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی سنیں گے، آج کی صحبت میں ان کی جرأت و بے باکی کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ گو کہ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، مگر دیگ میں سے چند چاول آج کی صحبت میں، باقی انشاءاللہ کل۔ اب چلتے ہیں 1986 کی طرف۔ میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو گرمیوں کے دن تھے، میں اسکول سے گھر واپس آیا تو مسجد سے ہی پیوست ہمارا گھر تھا۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو ظہر کی نماز ہو چکی تھی، تو میں نے سنا کہ مسجد سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جو ہماری مسجد تھی وہاں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور کوئی شخص بڑا اونچی اونچی بول رہا ہے، بس اسے دھاڑنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سوچا اور یہ بھی میری آواز آئی کہ ابا جی بھی آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، دھیمی آواز سے اس بندے سے بات کر رہے ہیں جو بڑی بلند آواز سے بات کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسی بات کہتے ہیں کہ دلیل سے بات کرو میرے ساتھ۔ تو میں اندر چلا گیا، تو میں اب بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ محراب میں کھڑے ہیں، اس وقت تہمت باندھے تھے، سفید تہمت باندھا ہوا ہے، سفید قمیض، اور بڑے تحمل سے، بڑے وقار سے اور خوبصورتی سے کھڑے ہیں۔ کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہے کہ میرے سامنے بندہ بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جتھا ہے، میں نیا نیا شہر میں آیا ہوں۔ وہاں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے ان کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ مولوی فقیر اللہ صاحب تھے، جن کا ذکر کل بھی ہوا ہے۔ اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے اتنا ہی یاد ہے اور اتنا ہی یاد ہونا چاہیے جتنا کہ 5ویں کلاس کے بچے کو ہوتا ہے، تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تصویر میں کہیں میرے بڑے بھائی الحاج میاں محمد قاسم صاحب بھی وہاں کھڑے تھے۔ تراوی پر گفتگو ہو رہی تھی، جو اونچی اونچی بول رہے تھے وہ اسحاق چیمہ صاحب تھے، جن کے بارے میں مولانا ارشاد الحق صاحب عصری مقالات کے 4تھے حصے میں لکھتے ہیں کہ اکثر ان پر چیمہ پن کا غلبہ رہتا تھا، اور جس وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے ترش باتیں کیا کرتے تھے، سخت باتیں کیا کرتے تھے، اور اکثر لوگ ان سے گھبرایا بھی کرتے تھے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر، اسی کلیے کو ذہن میں رکھ کر وہ ابا جی سے مخاطب تھے اور تراوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور مجھے یہاں تک یاد ہے وہ تو کے لہجے سے بات کر رہے کہ تو اس طرح بیان کیتا، تو اس طرح بیان کیتا۔ تو ابا جی کہہ رہے تھے کہ چیمہ صاحب اونچی بولنے کا فائدہ نہیں ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چیمہ تو چیمہ ہی ہوں گا، مگر میرے ساتھ دلیل سے بات کرو۔ مولوی فقیر اللہ صاحب جو وہاں کھڑے تھے، ان کا بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے چیمہ صاحب یہ تو کیا، ادب سے بات کریں جس طرح کہ مولانا صاحب کر رہے ہیں۔ مگر وہ منت اور سماجت کی بجائے اور ان کی آواز بلند ہو رہی تھی، کیونکہ لوگ گھبراتے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری مسجد کی انتظامیہ بھی گھبرائی ہوئی کھڑی تھی کہ چیمہ صاحب آئے ہیں، تو میاں صاحب بھی وہاں تھے،
تکرار جب بڑھ گئی، آواز جب زیادہ بلند ہو گئی تو وہ بھی تو کیے جا رہے تھے، تو مولوی فقیر اللہ صاحب سے یہ رہا نہ گیا، کیونکہ وہ صحیح ہمارے باجی کے بھائی تھے، ہمارے گھر میں وہ اسی طرح داخل ہوتے تھے جیسے گھر کا کوئی فرد داخل۔ وہ باتیں کرنے والے نہیں تھے کہ میں نے چشمے سے پانی پیا، میں نے نلکے سے پانی پیا، اور جب لڑائی کا وقت آیا تو ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو جب انہوں نے توہین کرنی شروع کی، تو کہنا شروع کیا، تو پھر مولانا فقیر اللہ صاحب کا ہاتھ ان پہ اٹھ گیا۔ لوگ لرز گئے کہ چیمہ صاحب اور فقیر اللہ صاحب نے تو تمانچہ رسید کر دیا۔ تو پھر وہ لپکے مولوی فقیر اللہ صاحب کی طرف، مگر مجھے یاد ہے کہ شاید انہیں جفا ڈالا میاں عبدالواحد صاحب نے یا میاں محمد قاسم صاحب نے۔ خیر ان کو ٹھنڈا کر کے بھیجا وہاں سے، منو ان کے اوپر پانی ڈال کے بھیجا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ زندگی بھر دوبارہ ہماری مسجد میں نہیں آئے، اور حق گوئی اور بے باکی کا چرچا پورے شہر میں ہوا کہ مولانا اسحاق صاحب جو کہتے ہیں حوالے دیتے ہیں، اس پہ پہرا دیتے ہیں، اور 24 گھنٹے جو مسجد کا دروازہ ہے وہ کھلا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کلپ بنا کے چڑھا دیا اور بندہ مل ہی رہا کہ تو ہے کہاں، وہ کہاں ہے تیرا نمبر، کہاں تجھ سے ملے۔ بات کرتے ہیں تو بات کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور مسجد کی انتظامیہ اور شہر کے دوسرے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انہیں دلیل سے قائل کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں چیمہ ہوں، میں قریشی ہوں، میں انصاری ہوں۔ ایسی باتوں کا ان کے نزدیک رائج اتنا بھی وزن نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی ہنگامہ خیز زندگی گزار کر آئے۔ تو دوسرا واقعہ جس کا میں آج کی صحبت میں بیان کروں گا کہ موحد کی طرح انہیں کسی قسم کا خوف نہیں، زندگی میں انہوں نے کبھی کسی انسان سے، کبھی کسی جماعت سے، کبھی کسی جتھے سے خوف محسوس کیا ہی نہیں، اور جس کی وجہ سے وہ حق کہنے سے باز نہیں آئے۔ 91 کی بات ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سپاہ صحابہ کا طوطی بولتا تھا، شیعوں کے گھر، شیعہ حضرات کے گھر، شیعہ لیڈرز کے گھر چھاؤنیاں بن گئے تھے، رات کو بھی ان کی چھتوں پر جو ہے نا وہ پہرے دار گھومتے تھے۔ کوئی شیعہ نکلتا تھا تو آگے بھی گاڑیاں ہوتی تھی، پیچھے بھی ہوتے تھی، دائیں اور بائیں بھی۔ یہ زمانہ تھا، ہر کوئی ڈرتا تھا سپاہی صاحب۔ ہمارے گھر کے قریب بھی انہوں نے جلسہ کیا، وہاں محمد زبیر بٹ صاحب ہوتے تھے جو بعد میں جیل میں مرڈر ہو گئے تھے۔ بڑا انہوں نے شور مچایا، بڑی خاک اڑائی انہوں نے۔ تو جلسہ ہوا، نعرے لگ رہے تھے، کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، بندوقیں کلاشن کوفیں، اتنے بندے اتنی کلاشن کوفیں۔ بعد میں انہوں نے ایک پمفلٹ تقسیم کیا جس پہ عنوان تھا کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی۔ میں وہ پمفلٹ لے کے گھر آ گیا، کیا لکھا یہ تو خیر مجھے نہیں پتا تھا۔ ابا جی نے اس پمفلٹ کو بڑے غور سے پڑھا، حسب سابق پینسل سے نشانات لگائے اور سنبھال کے رکھ لیا۔ اگلا خطبہ جب آیا، یعنی جمعے کا دن آیا، تو انہوں نے حسب سابق کتابوں کا ڈھیر لگایا، اس وقت ویڈیو نہیں بنتی تھی۔ خطبے کا آغاز ان الفاظ میں کیا کہ فاروقی اور اعظم تارک، یہ پمفلٹ آپ کی طرف سے تقسیم ہو رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں یا میں آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہوں۔ وہاں انہوں نے ایک سخت جملہ بھی بولا کہ اگر حیا ہے میرے پاس آؤ یا اپنے پاس مجھے بلا لو، میں تمہیں بتاتا ہوں شیعہ کافر ہیں یا مسلمان، میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ میں یہ بات کروں گا کہ تم لوگوں نے جو یہ پمفلٹ تقسیم کیا اور گھر گھر پہنچایا اور آگ لگائی ہوئی ہے، اس میں ایک حوالہ بھی صحیح نہیں۔ اگر حوالہ صحیح ہے تو اس کی عبارت آگے سے کاٹی گئی ہے یا پیچھے سے کاٹی گئی ہے۔ یہ تمہاری جو کتابیں ہیں جو خود ہی مولویوں نے لکھی ہوئی ہیں، مولویوں کے آگے پیچھے نام بڑے لمبے چوڑے کر لیے ہیں، وہ کوئی نبی نہیں تھے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں 10 جلدوں والی، 12 جلدوں والی، یہ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ وہ مولوی کہہ رہا ہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا الف سے لے کے یہ تک تیرا پمفلٹ جھوٹا ہے، اللہ سے توبہ کر۔ پتہ نہیں انہوں نے توبہ کی یا نہیں۔ جب یہ خطبہ دیا تو ہمارے ادھر صاحب ہیں، وہ پولیس میں تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ ہون مسجد چ گولی چل جانی۔ جب انہوں نے دھواں دار زوردار خطبہ دیا
تو وہ پولیس آفیسر کہنے لگے ہوں اس مسجد گولی چل جائے۔ ابا جی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا گولی چل جانی ہاں تو اپنے کر رہا ہے، اتنے کی لینا ہونا؟ اگر مسجد گولی چل جانی ہاں تو اللہ دے بندے تو اپنے کر رہا ہے، اتنے تو کی لینا ہونا؟ وہ تینوں کہڑا سی نائی بھیج دے ہاں کہ تو ساڈے پیچھے آ کے جمعہ پڑھ۔ ہمارے بعد کہاں وہ وفا کے ہنگامے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے گا؟ اب یہ ولولہ، اب یہ جوش، اس سے تقریر کرنی اور پھر کھڑے رہنا کہ مجھے بلاؤ یا میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ کھلا ہے دروازہ، 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہوتا، 24 گھنٹے وہاں رہتے تھے، اور رات کو عشاء کے بعد چارپائی پہ سوتے تھے، اور مسجد کے مین گیٹ کے بالکل سامنے چارپائی ہوتی تھی، اور وہ گیٹ سلاخوں والا تھا جس میں سے بلی بڑی آسانی سے گزر جاتی تھی، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تیسرا واقعہ جس کا صرف میں ہی چشمدید گواہ۔ ہم تھوڑا سا مسجد سے دور چلے گئے تو کھانا ان کو پہنچایا جاتا تھا مسجد میں، کھانے کا کوئی ٹائم نہیں تھا، جب بھی پہنچا دیا، جب بھی کسی کو وقت ملا پہنچا دیا، کیونکہ زندگی بھر انہوں نے کھانے کا ٹائم رکھا ہی نہیں کہ یہ میرا کھانے کا ٹائم ہے، یہ میرا ناشتے کا ٹائم ہے، نہیں، جب بھی آ گیا۔ اگر نہ بھی کسی کو موقع ملا مجھے یا کسی بھائی کو تو گھر والوں نے کہہ دیا انہوں نے چائے پی لینی ہے، بس وہ چائے پی لی، بسکٹ کھا لیے، کھانے کا ذکر نہیں انہوں نے ساری زندگی کیا۔ اس پہ علیحدہ گفتگو ہوگی۔ تو مغرب کے بعد میں کھانا لے کے گلگشت کالونی سے آیا جامع مسجد کریمیہ میں، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، تو جب میں دروازے پہ داخل ہوا دیکھا کہ 2 چنگے تکڑے موٹے مولوی، اتنی لمبی داڑیاں اور برچھے حرام کھا پڑے ہوئے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابا جی ان کو دھکے دے کے باہر نکال رہے ہیں کہ چلو چلو اپنا کام کرو، نکل جاؤ، یعنی دونوں کو، ان برچھوں کو جو ہے وہ ان کو نکال رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جو زیادہ موٹا تھا اس سے میں نے پوچھا، اس کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا، کہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں سپاہ صحابہ کا عہدیدار ہوں، یہ سپاہ صحابہ فلاں زون کا صدر ہے، تو ہم یہ کیسٹ لے کے آئے ہیں کہ مولوی صاحب دیکھیں آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں کیسی سخت باتیں کی ہیں۔ تو مولانا صاحب سن نہیں رہے، تو ابا جی ان سے کہنے لگے پھر میرے سامنے کہ میں نے جو کہا ہے مجھے پتہ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھے دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو وہاں سے انہوں نے نکال دیا اور کہا کہ کسی عالم کو لے کر آؤ اگر مجھ سے بات کرنی ہے، میں نے جو بات کی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ عزیزو، آج کی صحبت میں یہ باتیں کہہ دیں کہ انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ میری اس بات سے لوگ خوش ہوں گے یا میں کروں گا تو لوگ ناراض ہوں گے۔ اس آزمائش سے اللہ نے انہیں دور رکھا۔ یہ راستہ انہوں نے بڑے تحمل سے، بڑے غور سے اور بڑے اللہ کی مدد سے اپنایا تھا، اور بڑی آن، بڑی شان سے اس راستے پر چلتے رہے۔ انہیں دولت کی ضرورت نہیں تھی، انہیں شہرت کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ان چیزوں کے ان کے دل میں رائی جتنا بھی وزن ہوتا یا دل میں خواہش ہوتی تو وہ دنیا کے میدان میں بھی سب سے آگے تھے۔ وہ اپنے اسکول کے لائق نہیں، لائق ترین اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ پڑھنے لکھنے میں سب سے آگے نہیں، بہت ہی آگے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی، آئندہ بھی آئے گا کہ ٹیچرز حضرات بھی ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، مگر انہوں نے دین کا راستہ اپنایا اور اس راستے پر بڑے وقار سے چلے، بڑے تحمل سے چلے۔ جو بات کی بات پر پہرا دیا، بات کا حوالہ دیا اور کہا جب مرضی آ جاؤ۔ کل کی صحبت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف جلسہ ہے، اسی گروہ کے ہزاروں بندے ہیں، ایک تہمند والا اکیلا سائیکل پہ جا رہا اور مجمع لوٹ رہا ہے۔ ابو ذر کی اس بات پہ جو رسول اللہ نے ان کو نصیحت کی کہ ابو ذر حق بات کہتے ہی رہنا، اس میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنا، کسی سے خوف محسوس نہ کرنا۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے 8 برس ہو گئے ہیں، ہر کوئی ان کو سن رہا ہے، ان کے حوالے مانگ رہا ہے۔ آج بھی جنگل میں منگل ہے، ہر طرف ان کا چرچا ہے۔ ہرگز نہ میرت آنکھ دلس زندہ شد بعشق، ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما۔ جن کے دل عشق کے کرنٹ سے چلا کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہتے ہیں۔ بلے شاہ سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔